وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام، نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد قرار دینا، اللہ کا بیٹا کسی کو بنا دینا، یہ کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ناراضگی والی بات ہے، غصے والی بات ہے۔ قیامت کے قریب میں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے نازل ہوں گے اور دمشق میں ایک مسجد کے مینارے پر 2 فرشتوں کے ساتھ آپ اتریں گے اور 40 سال آپ زندگی گزاریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ عمل کریں گے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی دنیا میں آ رہا ہے، وہ بھی رسول کے طریقے پر عمل کر رہا ہے، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی پیر، کسی امام، کسی فقیہ، کسی فلاں کے طریقے کو اپنانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہمارے عقیدے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، ہم اللہ کے بارے میں وہ تمام چیزیں ثابت کریں گے جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، اور اللہ نے اپنے بارے میں جن چیزوں کی نفی کی ہے ہم ان تمام چیزوں کی نفی کریں گے۔ اللہ نے اپنے لیے جو بتایا ہے کہ میں یہ کرنے والا ہوں، میں ایسا کرنے والا ہوں، ہم ساری چیزیں مانیں گے۔ اللہ نے جو بتایا کہ یہ میری شان کے خلاف ہے، یہ میری وحدانیت کے خلاف ہے، یہ میری الوہیت کے خلاف ہے، یہ میری ربانیت کے خلاف ہے، اللہ نے اپنے بارے میں جن جن چیزوں کی نفی کی ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم بھی نفی کریں گے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز حاضرین کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور چھوٹے معصوم بچوں، سب سے پہلی بات مجھے اور آپ کو ہر ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، ہماری تمام عبادتیں، ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، تمام اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے، اسی کے لیے زیبا ہے، اسی کے لیے سب وقف ہے، اسی کے لیے سب قربان ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار ہے اور اکیلا مستحق عبادت ہے۔ لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے نبی رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ محترم حاضرین، ایک مومن ہونے کے ناطے ہمیں مومن کب کہا جائے گا؟ سلف میں سے غالباً سفیان ثوری رحمہ اللہ سے آ کر کسی نے پوچھا، کیا آپ مومن ہیں؟ آپ مومن ہیں کیا پوچھا؟ تو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر تمہارا سوال اس اعتبار سے ہے کہ اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر ایمان لانا،
اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لانا۔ اگر ان 6 چیزوں کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں تو میں مومن ہوں۔ یعنی عقیدے کے بارے میں اگر پوچھ رہے ہیں تو ان 6 چیزوں پر میرا عقیدہ ہے، میں مومن ہوں۔ اور اگر تم عمل کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ اللہ کے نبی نے کہا یہ کام کرنے والا مومن ہے، وہ نیکی کرنے والا مومن ہے، مومن ایسی نیکی کرے گا، تو میں بھی ابھی مکمل مومن نہیں ہوں، مجھے بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے معلوم ہوا مومن ایک عقیدے والا ہوتا ہے اور دوسرا مومن عمل والا ہوتا ہے۔ عقیدے والا مومن 6 چیزوں پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر۔ 6 چیزوں پر عقیدے کے اعتبار سے ایمان لانے والا مومن ہوتا ہے۔ ان 6 چیزوں میں سے ایک چیز ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ رسول پر ایمان لانا، کسی بھی رسول پر ایمان لانا۔ چونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو گویا ہم سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول جو بات بتا رہا ہے، رسول کی بات کو سچا ماننا۔ رسول جو بات بتا رہا ہے، رسول جو حکم دے رہا ہے، رسول کی اطاعت کرنا۔ رسول جس کام سے منع کر رہا ہے اس کام سے رک جانا۔ رسول اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں جو جو احکام ہمیں بتا رہا ہے ان تمام چیزوں پر عمل کرنا اور رسول کا ساتھ دینا، رسول کی مشکلات میں رسول کی مدد کرنا، رسول کا تعاون کرنا، یہ رسول پر ایمان لانے کے باب میں آتا ہے۔ رسولوں میں سے بہت سارے رسول گزرے ہیں۔ اہل علم کی تحقیق کے مطابق 310 سے زیادہ رسول گزرے ہیں، اور اہل علم کی تحقیق کے مطابق نبی 1 لاکھ سے زائد گزرے ہیں۔ نبی 1 لاکھ سے زائد، یعنی نبی کا مقام رسول کے مقام سے تھوڑا کم ہوتا ہے، رسول کا مقام زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ ہی رسولوں کا تذکرہ کیا، غالباً 25 یا 26 نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ کیا، اور کہا کہ بہت سارے رسول ایسے ہیں جس کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، بہت سارے رسول ایسے ہیں لم نخصص علیک، بہت سارے رسولوں کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اور بہت سارے رسولوں کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا۔ جن رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا، اللہ تعالیٰ نے ضرورت محسوس کی کہ ان رسولوں کا ہم تذکرہ قرآن میں کریں گے، ان رسولوں کے بارے میں ہم قرآن میں بتائیں گے، لوگ ہدایت پائیں گے، جتنا تذکرہ ہم کریں گے لوگوں کے لیے مفید ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی حصہ ان رسولوں کے بارے میں قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ نہ صرف بیان فرمایا بلکہ رسولوں کے بارے میں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زندگی کے بعض پریشانیوں میں، زندگی کی بعض مشکلات میں ان رسول کا طریقہ کیا ہے آپ دیکھیے، ان رسولوں کے جیسا آپ بھی صبر کیجئے۔ پرانے رسول جو آپ سے پہلے گزرے ہیں ان رسولوں کا ہم بیان اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ ان رسولوں کو دیکھ کر آپ بھی ان کی طرح صبر کیجئے۔ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ جس طرح پرانے انبیاء، بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے رسولوں نے صبر کیا ہے، آپ بھی ویسا ہی صبر کیجئے۔ میں نے آپ کے سامنے جو ابھی آیت پڑھی وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ ان بڑے عزم والے رسولوں کی طرح آپ صبر کیجئے۔ بڑے عزم والے رسول کون ہیں؟ بڑے عزم والے رسول کتنے ہیں؟ اہل علم مفسرین نے لکھا ہے، اہل علم اور بڑے مفسرین کی رائے ہے کہ اس سے مراد 5 رسول ہیں۔ اولو العزم سے مراد، اولو العزم پیغمبروں سے مراد 5 رسول ہیں جن کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے رسولوں سے بہت اونچا کیا ہے۔ یہ 5 ایسے رسول ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اس سے ان 5 رسولوں کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو سارے لوگوں میں، اس کے بعد پھر نبیوں میں، اس کے بعد پھر رسولوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 5 رسولوں کا بہت زیادہ مقام و مرتبہ ہے۔ اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ سے پہلے والے جو رسول گزرے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے جیسا صبر کیجیے۔ انہی 5 رسولوں میں سے میں ایک رسول کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا۔ رسول پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان 5 رسولوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے کیا کہا ہے، اور ایسی کون سی باتیں ہیں، ایسی کون سے اعتراضات ہیں جو لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بنا لیا اور آج معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں۔ محترم حاضرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، عیسیٰ علیہ السلام، قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ان پیغمبروں میں کیا جاتا ہے کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید نے زیادہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو جو پیدا کیا، 4 قسم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، بغیر ماں اور بغیر باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اس کے بعد امی حوا کو پیدا کیا، ان کو بغیر عورت کے صرف حضرت آدم علیہ السلام کی پھسلی سے حوا کو پیدا کیا، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے صرف ماں سے مریم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور چوتھا طریقہ وہ ہے مرد اور عورت سے ساری نسل چلتی ہے، ساری دنیا پھیلتی ہے۔ 4 طریقے انسان کی پیدائش کے بتائے گئے، ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش صرف ماں کے ذریعے ہوئی ہے، اس میں باپ کا دخل نہیں تھا، مرد کا دخل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں سورہ مریم میں بیان فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قال ربک هو علی ہین، کہ فرشتے نے آ کر جب مریم علیہ السلام سے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا دینا چاہتے ہیں، تمہارے پیٹ سے ایک بیٹا کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، تو مریم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ اس کے لیے آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ اس کے لیے آسان ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ جب مریم نے اپنے بیٹے عیسیٰ کو لے کر اپنی قوم کے سامنے مریم علیہ السلام آئی تو لوگوں نے کہا اے مریم یہ کیا بات ہے، یہ تم نے کیا کیا ہے، تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی، تم ابھی کنواری ہو اور تمہیں لڑکا ہو گیا۔ فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا آپ اشارہ کر دیجئے، بچے کی طرف اشارہ کر دیجئے، قوم والے آپ سے کچھ بھی پوچھیں آپ بچے کی طرف اشارہ کر دیجئے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، تو پھر وہ بچہ جو ماں کی گود میں تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، چھوٹی عمر والا بچہ بول پڑا، شیر خوار بچہ بول پڑا، قال انی عبد اللہ، بچہ خود اپنا تعارف کرا رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور میں ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوا بچپن میں ہی کہا جا رہا ہے کہ یہ بچہ اتنا چھوٹا بچہ ماں کی گود میں جو بچہ ہے اس بچے کے زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ یہ مستقبل میں نبی ہونے والا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ نے اسے ایک بڑی کتاب دی ہے، یہ بہت بڑا نبی ہونے والا ہے۔ مگر لوگوں نے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام، نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنی
कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम, कितनी बुरी बात है जो इनकी ज़बानों से निकल रही है। कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला की औलाद करार देना, अल्लाह का बेटा किसी को बना देना, ये कितनी अल्लाह तबारक व तआला के लिए नाराज़गी वाली बात है, गुस्से वाली बात है। और इतना गुस्सा कि अल्लाह ताला ने कहा सूरह मरियम में, तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तखिर्रुल जिबालु हज्जा अन दअू लिर्रहमानी वलदा। लोगों, ये कितनी बुरी बात है, तुम्हारी इस बात से अल्लाह तबारक व तआला का गैज़ व गज़ब नाजिल हो जाए और क़रीब है आसमान फट जाए, ज़मीन चीरे जाए और पहाड़ भी अपनी जगह से हटकर हवा में उड़ने लगे, इतनी बुरी बात तुमने कही है। यानी तुम्हारी इस बात से, तुम्हारे इस दावे से अल्लाह तबारक व तआला सारे लोगों को तहस नहस कर सकता है। हाज़रीन किराम, एक और हदीस में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, किसी मुसीबत की बात को, किसी परेशानी की बात को सुनकर अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं है। अपने लिए नामुनासिब बात, जो काम इंसान ने नहीं किया है, जो बात इंसान ने नहीं कही है, या कोई भी तकलीफ देने वाला जुमला क्यों ना हो, तकलीफ देने वाले जुमले को सुनकर सब्र करना अल्लाह तबारक व तआला से बड़ा कोई नहीं है। इस बाब में भी लैसा अहदुन अस्बरा अला अदन समिअहु मिन अल्लाह तआला, कि अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा किसी सब्र वाली बात को, तकलीफ वाली बात को सुनकर सब्र करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि लोग कहते हैं कि नऊज़ बिल्लाह अल्लाह को बेटा हुआ, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला व इन्नहु लयुर्ज़िकुहुम व युआफ़ीहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला फिर भी यर्ज़ुकुहुम व युआफ़ीहिम, लोगों को माफ़ करता है और लोगों को रोज़ी रोटी देता है। लोग अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, लोग अल्लाह तबारक व तआला के सामने गुनाह करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको माफ़ करता है। अल्लाह ताला कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए मैं एक हूँ, अकेला हूँ, ना मैं किसी से पैदा हुआ हूँ, ना मुझसे कोई पैदा हुआ, और मेरा कोई बराबर, मेरा कोई शरीक नहीं है। अल्लाह ताला ख़ुद अपने नबी की ज़बानी कहलवाता है। फिर भी लोग कहते हैं ईसा अल्लाह के बेटे हैं, उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, फरिश्ते नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला की बेटियां हैं। कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। एक और आयत करीमा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी कहलवाया गया, ऐ मोहम्मद आप लोगों से कह दीजिए, सबको बता दीजिए, कुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन, लोगों अल्लाह का कोई बेटा होता सबसे पहले मोहम्मद उसकी इबादत करता। अगर अल्लाह ताला की कोई औलाद होती और अल्लाह ताला अपनी औलाद का हुक्म देता कि मेरी औलाद की इबादत करो, तो सबसे पहले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते जो अल्लाह के बेटे की इबादत करते, जो अल्लाह के बेटे का एहतराम करते। ऐसा हुआ ही नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया ही नहीं है। अक़ीदे के बाब में रसूल ने ये बात बताई ही नहीं है, अमल के बारे में रसूल को भी नहीं सिखाया गया और रसूल ने भी उस पर अमल नहीं किया। तो जब रसूल ने ये बात नहीं बताई, कुरान में इसका तज़किरा नहीं है, तो अल्लाह ताला पर मुबालगा करना, अल्लाह पर इल्ज़ाम लगाना, अल्लाह ताला के बारे में वो बातें कहना जो अल्लाह ने ख़ुद अपने बारे में नहीं की हैं, अल्लाह ने अपने बारे में जो साबित नहीं किया है उसे साबित करना, ये हमारा अक़ीदा और हमारा मनहज नहीं है। हमारे मनहज में ये बात लिखी हुई है, हमारे अक़ीदे में ये बात लिखी हुई है, हम अल्लाह के बारे में वो तमाम चीज़ें साबित करेंगे जो अल्लाह ने अपने लिए साबित किया है, और अल्लाह ने अपने बारे में जिन चीज़ों की नफ़ी की है हम उन तमाम चीज़ों की नफ़ी करेंगे। अल्लाह ने अपने लिए जो बताया है कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं ऐसा करने वाला हूँ, हम सारी चीज़ें मानेंगे। अल्लाह ने जो बताया कि ये मेरी शान के ख़िलाफ़ है, ये मेरी शान के ख़िलाफ़ है, ये मेरी वहदानियत के ख़िलाफ़ है, ये मेरी उलूहियत के ख़िलाफ़ है, ये मेरी रब्बानियत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ने अपने बारे में जिन जिन चीज़ों की नफ़ी की है उन सारी चीज़ों के बारे में हम भी नफ़ी करेंगे। यही हमारा अक़ीदा है।
اہل کتاب کو بھی اسی کی دعوت دی گئی، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اہل کتاب سے کہا گیا اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، اپنے دین میں زیادتی مبالغہ مت کرو، اپنے دین میں حد سے آگے مت نکلو، اللہ کے بارے میں وہی کہو جو سچ ہے، اللہ کے بارے میں وہی بتاؤ جو حق ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی جانب سے بڑا چڑھا کر پیش مت کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام کے سلسلے میں قرآن نے جو بتایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے کہ ہم ان چیزوں کو ایک دم فراموش کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی کیا شان تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیا معجزات تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کو اتنی طاقت دی تھی کہ اللہ کے حکم سے مٹی کا پرندہ بناتے، اس کو ہوا میں چھوڑ دیتے تو وہ صحیح کا پرندہ ہو جاتا، وہ پرندہ بن کے اڑنے لگتا۔ اور اگر کوئی ایسا لڑکا ہوتا، کوئی ایسی لڑکی ہوتی، چھوٹی بچی ابھی اگر کوئی ہوتی، کوئی مرد، کوئی عورت، اگر ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کر ہی اس کی آنکھیں نہیں ہوتی تو بس عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے اور اس کی روشنائی واپس آ جاتی۔ کوئی بیمار ہوتا، کوئی مریض ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا، اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ ساری تکلیفوں سے دور ہو جاتا، ساری تکلیفیں اس کی ختم ہو جاتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا تھا، اسی لیے ہم قرآن مجید میں بار بار عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے ہیں المسیح، المسیح۔ مسیح کے معنی ہاتھ پھیرنے والا، مسیح کے معنی لوگوں کے بیماریوں، لوگوں کی پریشانیوں کو اپنا ہاتھ پھیر کر ختم کرنے والا۔ یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج عیسائی مشنریاں، آج عیسائی تنظیمیں آج اسی پر کام کرتی ہیں۔ ان کا مشن ہی یہی ہے کہ لوگوں کی تکلیفوں کو دور کیا جائے، لوگوں میں عیسیٰ کی تعلیمات کو پھیلایا جائے، اور ان کی اپنی انجیل برناباس اور انجیل یوحنا، انجیل متی، ان کی جو اناجیل اربع ہے، اپنی اناجیل جو تحریف جن میں ہو چکی ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو کتابیں کے اپنی اصل حقیقت سے بدل چکی ہیں، ان کتابوں کو سامنے رکھ کر یہ لوگ آج بھی عیسائیت پر قائم ہیں، عیسائیت کا پرچار کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس مذہب کو ماننے والے لوگ موجود ہیں وہ عیسائیت کو ماننے والے لوگ ہیں، جبکہ اسلام کا طریقہ یہی ہے کہ جب ایک رسول آ گیا تو وہ رسول اپنے پرانے رسول کی ساری تعلیمات کو منسوخ کر دیتا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے تو ایک عیسائی کو چاہیے کہ وہ اپنے نبی پر ایمان کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اپنے نبی کی شریعت کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہودی بھی، جو نصرانی بھی اپنے نبی پر ایمان لاتا ہے، اس کے بعد میرے اوپر بھی ایمان لاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دیتا ہے، دوہرا ثواب دیتا ہے۔ آج عیسائی مشنریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے اپنے اسی دین پر باقی ہیں اور اپنے محرف شدہ، تحریف شدہ دین پر باقی ہیں، اسی کا پرچار کر رہی ہیں۔ حاضرین کرام، چونکہ ہم بھی غیر مسلمین کے ساتھ رہتے ہیں، غیر مسلمین کے ساتھ ہمارا کاروبار ہوتا ہے، غیر مسلمین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایسے کیا حدود ہو سکتے ہیں، ایسا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی مارجن ہو سکتی ہے کیا، ایسی کوئی لکیر ہو سکتی ہے جو ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان تمیز کرنے والی ہو، ہم میں اور ان میں فرق کرنے والی ہو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقالی کرے گا، جس چیز کی نقالی کرے گا، کسی غیر مسلم انسان کی نقالی کرے گا، کسی قوم کی نقالی کرے گا،
ان کی تہذیب، ان کے کلچر کی نقالی کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ کسی کی مشابہت اختیار کرنا، غیر مسلمین کی مماثلت اختیار کرنا، غیر مسلمین کا طریقہ اختیار کرنا، یہ انسان کو انہی میں سے کر دینے والی بات ہے۔ محترم حاضرین، ہم دیکھتے ہیں آج ابھی عنقریب میں 2-3 دن بعد کرسمس منایا جانے والا ہے، اور ہمارے مسلم بھائی، ہمارے مسلم دوست جو غیر مسلمین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے نام پر ان کی عیدوں پر ان کو مبارکباد دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی جتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا، نحن قوم، کہ ہم ایک ایسی قوم تھے، ہم ایک ایسی قوم تھے، ہم ذلیل قوم تھے، ہم ایک ذلیل قوم تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے، ایمان کے ذریعے، عقیدے کے ذریعے عزت دی ہے۔ فَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ، اور جب کبھی ہم اسلام کو چھوڑ کر غیر اسلامی چیز میں اپنی عزت تلاش کریں گے، غیر اسلامی معاملات میں، غیر شرعی معاملات میں جب تک ہم اپنی عزت تلاش کریں گے، اذلنا اللہ، اللہ تعالی ہمیں ذلیل کر دے گا۔ ہم جس غیر مسلم بھائی کو مبارکباد دے کر، کرسمس کی مبارکباد دے کر اس کا دل جیتنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ سلف فرمایا کرتے تھے، مجھے تعجب ہوتا ہے اس آدمی پر، مجھے ایسے آدمی پر تعجب ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے بناوٹی رویہ اختیار کرتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہم اگر، اللہ معاف کرے، اگر ہم کسی کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہم اگر کسی کی چاپلوسی کرنا چاہتے ہیں اور غیر مسلمین کے سامنے ہم ان کو مبارکباد دینا چاہیں اور ہم اس سے یہ سمجھیں کہ اس سے غیر مسلمین خوش ہوں گے، تو وقتی طور پر ہو سکتا ہے وہ خوش ہو جائے، لیکن اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا۔ ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے اور سامنے والوں کو بتا دینا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے۔ آپ جس عیسیٰ کا تذکرہ کرتے ہو وہ عیسیٰ ہمارے قرآن مجید کی آیتوں میں موجود ہے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی قرآن مجید میں پڑھیں تو ایک ایک حرف پر ہمیں 10 نیکیاں ہیں۔ ہمارے قرآن کا حصہ، ہماری کتاب کا حصہ، ہمارے ایمان کا حصہ اور ہمارے عقیدے کا حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو حاضرین کرام، ایک مومن ہونے کے ناطے ہمیں یہ رویہ اپنانا چاہیے۔ کیوں کرسمس منانا منع کیوں ہے؟ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ اس تاریخ کو، فلاں تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو گویا عیسیٰ علیہ السلام اس تاریخ کو اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوئے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ جبکہ قرآن نے کہا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے اقوال اس سلسلے میں پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کرسمس منانا کتنی بری بات ہے اور اس میں شرکت کرنا ایک مومن کے لیے یہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، ہم ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ایک اور آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کیا کہا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے یوں سمجھا کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا، یہود نے، نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا، نعوذ باللہ عیسائی یوں سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان کو قربان کر دیا تاکہ سارے لوگوں کے گناہ کیا ہو جائیں، معاف ہو جائیں۔ اور عیسائیت یہ تصور رکھتی ہے کہ آدمی ہفتہ بھر گناہ کرے اور ہفتے کے کسی دن، اتوار کے دن یا کسی دن جا کر حضرت ان کے اپنے مطابق، ان کے اپنے زعم کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی جو مورتی صلیب کے ساتھ بنی ہوئی ہے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں تو عیسیٰ علیہ السلام گناہوں کو معاف کر دیں گے، کیونکہ انسان کے اس گناہ کے بدلے میں عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دے دی ہے۔
تو قرآن نے کہا نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس آسمان دنیا میں اٹھا لیا، آسمان دنیا میں اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت نہیں دی، عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی آسمان دنیا کی طرف اٹھا لیے گئے۔ اور تو اور یہ واقعہ کیوں ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنے کچھ حواریوں کو لے کر، یعنی اپنی بات ماننے والے اپنے شاگردوں، یا پھر یوں سمجھیے کہ ان کے اپنے دوست و اصحاب کو لے کر ایک جگہ بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے۔ ایک روایت کے مطابق لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، تو معلوم ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس گھر میں موجود ہیں، اس جگہ میں، اس چہار دیواری میں ہیں۔ تو وہ سارے لوگ جب داخل ہوئے، وہ داخل ہو رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، آپ یہ حکم دیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دوست و احباب سے حکم دیا کہ مجھے لوگ قتل کرنے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم میں سے کسی کو میرا چہرہ دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ مجھے آسمان کی طرف اٹھا لے گا۔ ان کا ایک شاگرد کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کی جگہ میں لینا چاہتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی آسمانوں میں اٹھایا گیا اور ان کی شکل ان کے ایک شاگرد کو، ان کے ایک حواری کو دی گئی، اور لوگوں نے کیا کیا، اس حواری کو صلیب پر چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو پڑھا رہے تھے تو ان کا ایک شاگرد جو تھا، جو جیسے منافقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے، تو ایسا ہی ایک نام نہاد ان کے شاگردوں میں شامل ہو گیا تھا، اور اس نے کیا کیا، جا کر غیروں کو بلا کر لایا کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، میں لے کر جاتا ہوں۔ جب سارے لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے، وہ جیسے ہی اندر آیا، اس مکاری کی سزا اللہ تعالیٰ نے ایسے دی، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دے دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ دونوں قسم کی روایتیں آتی ہیں، اور پہلی روایت جو ہے ان کا شاگرد خود کھڑا ہوا اور اپنے آپ کو پیش کیا، یہ روایت صحیح بتائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا قیامت کے قریب میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ احادیث میں یہی لکھا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آسمان سے نازل ہوں گے، اور دمشق میں ایک مسجد کے مینارے پر 2 فرشتوں کے ساتھ آپ اتریں گے، اور تقریباً 40 سال آپ زندگی گزاریں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ عمل کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی دنیا میں آ رہا ہے، وہ بھی رسول کے طریقے پر عمل کر رہا ہے، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی پیر، کسی امام، کسی فقیہ، کسی فلاں کے طریقے کو اپنانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ کہ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اب زندہ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے، عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے آپ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے۔ تو یہ کچھ باتیں رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام پر جیسا قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے ویسا ہی ان پر مزید مضبوط ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین اجمعین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔